چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے سامنے جو موضوع اور مواد ہے نا، وہ بظاہر تو بس چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اپنے اندر انسانی رویوں، ہماری صلاحیتوں اور شعور کی ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں اپنے ہی وجود پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، اور ہمارا آج جی، آیت کا پہلا حصہ۔ ہاں، یہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں۔ اس جملے کی شدت اور اس میں موجود حتمی پن انسان کو واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس عبارت میں دانستہ طور پر جنوں اور انسانوں دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، صرف انسان نہیں کہا گیا۔ بالکل، اگر ہم کائنات کی ساخت پر غور کریں نا، تو یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ایک بہت غیر معمولی صلاحیت دی گئی ہے، اور وہ صلاحیت شعور اور انتخاب کی آزادی، یعنی خود مختاری، جس سے ہم فری ول کہتے ہیں۔ جی فری ول۔ یہ عبارت واضح کر رہی ہے کہ یہ تنبیہ کائنات کے ان تمام مخلوقات کے لیے ہے جو سوچنے، سمجھنے اور اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، اور یہاں یہ بتانا کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس انجام تک پہنچے گی، دراصل ان کے اسی اختیار کے غلط استعمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اختیار کا ہونا واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسے اس زاویے سے دیکھیں کہ جہاں انتخاب کی آزادی دی جاتی ہے، وہاں غلط انتخاب کا امکان بھی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ آزادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس حق کو رد کرنے کی طاقت موجود ہو۔ اور یہی وہ طاقت ہے جس کا غلط استعمال اس انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب ہم اس عبارت کے سب سے مرکزی، تفصیلی اور طاقتور حصے کی طرف آتے ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ آخر یہ مخلوقات ایسا کیا کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس نیش تک پہنچتی ہیں۔ آیت میں انسانی صلاحیتوں کے زوال کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ 3 بہت ہی بنیادی نشانیاں۔ پہلی، ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، یعنی لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ دوسری، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ اور تیسری نشانی، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ یہ الفاظ بظاہر بڑے سادہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ انسانی رویوں اور اس کی اندرونی ساخت کا اتنا گہرا تجزیہ کرتے ہیں جو انسان کی پوری حقیقت کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ مطلب یہ صرف جسمانی اعضاء کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ تو پھر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں ان اعضاء سے جڑے ہوئے شعوری افعال کی موت کا اعلان کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے شعور کی موت۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدے سے ایک مثال لے سکتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ فرض کریں کسی شخص کے پاس دنیا کا جدید ترین، بے حد مہنگا اور طاقتور مواصلاتی آلہ موجود ہو، ایک لیٹسٹ اسمارٹ فون سمجھ لیں۔ ہاں، آج کل تو سب کے پاس ہوتا ہے۔ اس آلے میں بہترین عدسے لگے ہوں جو دور دراز کے مناظر قید کر سکتے ہوں۔ اس میں آواز کو پرکھنے کا زبردست اور حساس ترین نظام موجود ہو، اور اس کی اندرونی ساخت انتہائی پیچیدہ اور تیز رفتار ہو، لیکن وہ شخص اس شاندار آلے کو محض اپنی میز پر پڑے ہوئے کاغذوں کو اڑنے سے بچانے کے لیے ایک پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرے۔ ارے یہ بہت زبردست مثال ہے، ایک پتھر یا وزن کی طرح۔ ہاں نا، مشینری تو اپنی جگہ بالکل درست اور مکمل کام کر رہی ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا، جو اس کی تخلیق کی وجہ تھی، وہ مکمل طور پر فوت ہو چکی ہے۔ ہم اسے یہی کہیں گے کہ اس نے آلہ ضائع کر دیا۔ یہ مثال اس عبارت کے مفہوم کو بالکل درست انداز میں واضح کرتی ہے۔ عبارت بھی ہم سے بالکل یہی کہہ رہی ہے۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ یہ لوگ پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہیں، یا قوت سماعت نہیں رکھتے، یا ان کا دل دھڑکنا بند ہو چکا ہے۔ یعنی میڈیکلی وہ بالکل فٹ ہیں۔ روشنی ان کی آنکھوں کے پردوں پر پڑتی ہے اور مناظر بنتے ہیں، آواز کی لہریں ان کے کانوں تک پہنچتی ہیں، اور ان کا دماغ ان لہروں کو محسوس کرتا ہے، اور ان کا دل خون کی گردش کو باقاعدگی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بات جسمانی اعضاء کے حیاتیاتی افعال کی نہیں، بلکہ ان کے اعلیٰ فکری اور روحانی استعمال کی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے 2 مختلف درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جو محض مادی ہے، اور دوسرا درجہ وہ ہے جہاں شعور بیدار ہوتا ہے۔
جب کان آوازیں سنتے ہیں تو وہ لوگوں کی گفتگو، شور اور موسیقی تو سن لیتے ہیں، لیکن حق کی آواز کو، سچائی کی گونج کو اور اس میں چھپی ہوئی حقیقت کو محسوس کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ بالکل، وہ سچائی کی لہروں کو نہیں پکڑ پاتے۔ اسی طرح آنکھیں روزمرہ کے مناظر دیکھتی ہیں، عمارتیں، راستے اور دنیا کی رنگینیاں تو دیکھتی ہیں، مگر وہ ان مناظر کے پیچھے کارفرما کائنات کے عظیم الشان نظام کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی نشانیوں پر غور نہیں کرتیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بصارت تو موجود ہوتی ہے، مگر بصیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، بصارت موجود ہے مگر بصیرت ختم ہو چکی ہے۔ اور اس تمام عمل میں سب سے اہم بات جو اس عبارت میں بیان ہوئی ہے نا، وہ دل کے حوالے سے۔ ہاں، دل جو کہ مرکز ہے۔ اگر ہم عبارت کے الفاظ پر غور کریں تو دل کو محض دھڑکنے والا عضو نہیں کہا گیا، بلکہ اسے فہم، شعور اور سمجھنے سے جوڑا گیا ہے۔ وہ دل جن سے سمجھتے نہیں۔ یعنی سمجھنے کا کام دل کا بتایا گیا ہے، دماغ کا نہیں؟ جی، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دل وہ اندرونی مرکز ہے جو آنکھوں اور کانوں سے ملنے والی تمام معلومات کو اکٹھا کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ جب دل اپنے یہ اعلیٰ صلاحیت کھو بیٹھتا ہے تو انسان جذبات تو محسوس کرتا ہے، غصہ اور خوشی تو ظاہر کرتا ہے، مگر وہ گہرائی کو نہیں سمجھ پاتا۔ حق کو پہچاننے کا اس کا اندرونی پیمانہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کا اندرونی فالج ہے، مطلب ہم معلومات تو بے تحاشا اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے کوئی بامعنی نتیجہ اخذ کرنے میں ناکام ہیں۔ معلومات کا ڈھیر ہے بس۔ بالکل، ہماری آنکھیں اور کان صرف حقائق جمع کرنے والی بے جان مشینیں بن کر رہ گئے ہیں، اور ہمارا دل جسے اس تمام مواد کو پرکھ کر زندگی کا راستہ متعین کرنا تھا، وہ اپنے اصل کام سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اور جانتے ہیں، جب یہ دستبرداری مکمل ہو جاتی ہے، جب انسان اپنی اس اعلیٰ ترین فکری صلاحیت کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے جو اسے باقی تمام کائنات اور دیگر مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے، تو پھر وہ ایک ایسی سطح پر گر جاتا ہے جس کا ذکر اس عبارت کے اگلے حصے میں کیا گیا ہے۔ وہ حصہ جو واقعتاً بہت سخت ہے۔ جی، وہ حصہ انسانی وجود پر ایک بہت بڑی ضرب لگاتا ہے۔ واقعی، عبارت کا وہ اگلا حصہ اپنے اندر ایک انتہائی چونکا دینے والی حقیقت چھپائے ہوئے ہے۔ ان تمام ضائع شدہ اور بے حس ہو جانے والی صلاحیتوں کا ذکر کرنے کے بعد آیت کہتی ہے، اولئک کالانعام، یعنی یہ لوگ چوپایوں یا جانوروں کی طرح ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک انتہائی باشعور، عقل و فہم رکھنے والے انسان کو سیدھا جانوروں کی صف میں کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ کیونکہ یہ تشبیہ سطحی نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک بہت گہرا اور منطقی فلسفہ رکھتی ہے۔ ذرا مویشیوں اور جانوروں کی زندگی کے دائرے پر غور کریں۔ ان کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے۔ اور ایک دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے۔ وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، سردی گرمی سے بچنے کے لیے ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ بالکل، بنیادی ضروریات۔ لیکن ان کی زندگی کا کوئی شعوری، اعلیٰ یا فکری مقصد نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنی جبلت، اپنی بھوک اور اپنے تحفظ کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کا کام صرف اپنے جسمانی وجود کو قائم رکھنا اور اپنی حیاتیاتی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو انسان کے رویے پر منطبق کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی آنکھوں، کانوں اور سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال صرف اور صرف اپنی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرنے لگتا ہے، یعنی جب اس کا پورا شعور صرف اس بات پر مرکوز ہو جائے کہ کیا کھانا ہے، کہاں سونا ہے اور اپنا مادی تحفظ کیسے کرنا ہے، تو وہ عملی طور پر اسی جانور کی سطح پر آ جاتا ہے۔ یہی اس عبارت کا اصل مغز ہے۔ اس کی ساری ذہانت محض ایک بہتر اور ترقی یافتہ جانور بننے میں صرف ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک سمارٹ جانور کہہ لیں۔ ہاں بالکل، جب ایک انسان حق کو تلاش کرنے، کائنات پر غور کرنے اور صحیح اور غلط کو جانچنے کی اس زبردست صلاحیت کو ترک کر دیتا ہے تو اس میں اور ایک مویشی میں کیا عملی فرق باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس نے اپنا وہ رتبہ گما دیا جو شعور نے اسے بخشا تھا۔ وہ بھی صرف ایک گوشت پوست کا جسمانی وجود بن کر رہ جاتا ہے جس کی صبح شام کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عبارت انہیں صرف جانوروں کے برابر لا کر نہیں چھوڑ دیتی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتی ہے۔ عبارت کہتی ہے بل ہم ابل،
یعنی بلکہ یہ لوگ ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا جائے تو جانوروں سے تشبیہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کی ترجیحات صرف مادی رہ گئیں، لیکن ایک انسان کو جانوروں سے بھی بدتر یا زیادہ گمراہ قرار دینے کے پیچھے کیا منطق پوشیدہ ہے؟ یہ اس پورے تفصیلی جائزے کا شاید سب سے نازک، گہرا اور فکر انگیز نقطہ ہے۔ جانوروں سے بدتر ہونے کی منطق کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کی ترتیب کو دیکھنا ہوگا۔ کائنات کی ترتیب سے کیا مراد ہے یہاں؟ دیکھیں، جانوروں کو سمجھنے، تجزیہ کرنے یا حقیقت کو تلاش کرنے کی وہ اعلیٰ فکری صلاحیت سرے سے دی ہی نہیں گئی تھی۔ ان کی اندرونی ساخت اور فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ صرف اپنی جبلت کے مطابق چلیں۔ تو وہ کچھ غلط نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، اس لیے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی ساخت کے بالکل عین مطابق کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جبلت کے مطابق زندگی گزار کر کوئی غلطی نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر مکمل ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جانور اپنی جبلت کے دائرے میں رہ کر دراصل اپنے وجود کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ایک جانور کا جانوروں کی طرح برتاؤ کرنا اس کا فطری عمل ہے، اس میں اس کا کوئی قصور یا کوتاہی شامل نہیں ہے۔ قطعی طور پر۔ لیکن دوسری طرف جن اور انسان ہیں جنہیں شعور، سوچنے سمجھنے کا زبردست نظام، حق اور باطل کو پرکھنے کی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر انتخاب کی آزادی دی گئی تھی، جو کہ جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ جی، جب یہ باشعور مخلوق خود اپنے ارادے سے ان شاندار صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہے، ان کا استعمال بند کر دیتی ہے اور جان بوجھ کر حقائق سے منہ موڑ لیتی ہے، تو ان کا مقام جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے نعمت کی ناقدری کی۔ بالکل، جانور شعور کے حوالے سے معذور ہے، لیکن انسان مجرم ہے۔ جانور کے پاس صلاحیت کی کمی تھی، لیکن انسان نے شعور جیسی قیمتی نعمت کی توہین کی ہے۔ اس نے دانستہ طور پر، ارادتاً اپنے درجے کو گرایا ہے، اس لیے وہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا اور گمراہ قرار پایا۔ یہ بات بالکل اس طرح ہے جیسے ایک شخص جس کے پاس پیدائشی طور پر کوئی وسائل نہیں ہے، جو نادار ہے، اگر وہ فاقہ کشی کا شکار ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے، خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پھر بھی بھوکوں مر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی دولت کو استعمال کرنے سے انکاری ہے، تو اسے نادار نہیں بلکہ خود اپنا نقصان کرنے والا اور گمراہی کہا جائے گا۔ اس نے اپنے وسائل کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ دی آپ نے، اور اسی مثال کو اگر ہم انسان کی فکری اور روحانی حالت کے تناظر میں دیکھیں تو انسان کی یہ حالت، اس کی یہ خود ساختہ معذوری، دراصل ایک بہت بڑی اندرونی بیماری کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا، ایک مستقل رویہ ہے یہ۔ جی، اس کے پیچھے ایک مستقل رویہ کار فرما ہوتا ہے، اور اس پوری عبارت کا آخری حصہ اسی بنیادی بیماری کی تشخیص کرتا ہے جس نے انسان کو اس درجے تک پہنچایا۔ ہاں، اور وہ آخری اور حتمی حصہ ہے اولئک ھم الغافلون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے سفر کا، کانوں اور آنکھوں کے کام نہ کرنے کا اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جانے کا سارا خلاصہ اس ایک لفظ غافل میں سمٹ آیا ہے۔ اگر ہم اس سے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا تو ہمیں بآسانی سمجھ آتا ہے کہ اس زوال کا نقطہ عروج اور اس تباہی کی جڑ یہ ایک لفظ ہے، غفلت۔ الغافلون، یہی وہ اصل بیماری ہے جس کی وجہ سے کان، آنکھیں اور دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غفلت کا مطلب محض کسی چیز کو بھول جانا یا لا علم ہونا نہیں ہے۔ تو پھر اصل میں غفلت کیا ہے؟ لا علمی میں انسان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جبکہ غفلت ایک طرح کی دانستہ لاپرواہی ہے۔ یہ جان بوجھ کر بے حس ہو جانے کا نام ہے۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے جب انسان حقائق کے بالکل سامنے کھڑا ہو، سچائی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، لیکن وہ آنکھیں چرانے کا فیصلہ کر لے۔ وہ اپنے وجود کے اصل مقصد کو ایک طرف رکھ کر وقتی اور غیر اہم چیزوں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اس سے سچ اور جھوٹ کی پرواہ ہی نہ رہے۔ بالکل، غفلت یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح رہا جائے جیسے کوئی جاگتے ہوئے بھی خوابیدہ حالت میں ہو۔ ایک ایسی حالت جہاں انسان آس پاس کی رنگینیوں، دنیا کی روزمرہ کی مصروفیات میں، مادی دوڑ میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اسے وہ نشانیاں نظر آنا بند ہو جائیں جو قدم قدم پر بکھری ہوئی ہیں۔ وہ نیند میں چلنے والی کیفیت۔ جی، آٹو پائلٹ موڈ پر۔ اس کا دل اور دماغ اس دنیاوی شور میں مکمل طور پر بے حس ہو جاتا ہے۔
وہ چل پھر تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اندرونی احساس مر چکا ہوتا ہے۔ اس پر مزید غور کیا جائے نا تو آج کے دور اور موجودہ انسانی حالات میں یہ لفظ غفلت کتنی شدت سے ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، ہر وقت خبریں، مناظر اور آوازیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ انسان کی آنکھیں اور کان ہر وقت مصروف ہیں۔ ہم اتنا کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں جتنا انسانی تاریخ میں شاید ہی کسی نے سنا یا دیکھا ہو۔ ہم اوور لوڈڈ ہیں۔ ہاں، لیکن اس سب کے باوجود وہ جو سمجھنے والا کام تھا، جو فہم اور ادراک کا کام تھا، وہ شاید کہیں بہت پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ ہم سب سے زیادہ باخبر ہونے کے باوجود شاید تاریخ کے سب سے زیادہ غافل دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ دور حاضر کا ایک بہت تلخ مگر سچا مشاہدہ ہے۔ معلومات کا بوجھ بڑھ گیا ہے لیکن حکمت، فہم اور بصیرت دم توڑ گئی ہے۔ غفلت اسی کیفیت کا تو نام ہے کہ انسان غیر اہم جزیات میں الجھ کر زندگی کے کل کو، اس کے بڑے مقصد کو بھول جائے، وقتی چیزوں میں کھو جائے، وہ دنیاوی زندگی کی چمک دمک میں اس قدر کھو جائے کہ وہ ابدی حقیقتیں جو اس کے وجود کا اصل مقصد ہیں وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان اپنے سب سے قیمتی اثاثے، اپنے شعور کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیتا ہے، اور یہی وہ غفلت ہے جو اسے اس دردناک انجام تک لے جاتی ہے جس کا ذکر آیت کے بالکل شروع میں کیا گیا تھا۔ تو اگر ہم اس ساری شاندار گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ سفر واقعی حیران کن اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ہم نے بات شروع کی ایک ایسی عبارت سے جس کا آغاز رحمت کے سائے یعنی الرحمن اور الرحیم سے ہوتا ہے۔ پھر ایک سخت انتباہ سامنے آتا ہے کہ آزاد مرضی رکھنے والی مخلوقات یعنی جن اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد خود کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور اس تباہی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان پر ظلم کیا گیا یا انہیں وسائل نہیں دیے گئے، بلکہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے خود اپنے اندر کی روشنی بجھا دی، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ دل، آنکھیں اور کان جو حقیقت کو محسوس کرنے، کائنات پر غور کرنے اور حق سننے کے لیے دیے گئے تھے، انہیں صرف اور صرف مادی اور جسمانی دنیا تک محدود کر دیا گیا۔ اور اس محدود سوچ اور بے حسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبارت نے ان انسانوں کو جانوروں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور پھر ایک قدم مزید آگے بڑھ کر انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا، کیونکہ جانور تو اپنی فطری ساخت کے قیدی ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر انسان نے اپنا شعور اور اپنا مرتبہ خود دفن کیا۔ ایسا ہی ہے۔ اور آخر میں اس ساری بے حسی کی، اس فکری زوال کی جو اصل جڑ اور بنیادی وجہ بتائی گئی وہ تھی غفلت، ایک ایسا طرز عمل جہاں انسان سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بننے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس مقام پر اس بات کو دہرانا انتہائی ضروری ہے کہ اس پوری عبارت میں جو پیغام پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ محض معلومات کا ہونا یا چیزوں کو دیکھ اور سن لینا کبھی بھی کافی نہیں ہوتا۔ جاننا اور بات ہے، اور اس علم کو سمجھ کر، اس پر غور کر کے اپنی زندگی پر لاگو کرنا اصل دانش مندی ہے۔ جو چیز انسان کو اشرف اور ممتاز بناتی ہے وہ اس کی فکر کرنے اور سوال کرنے کی صلاحیت ہے۔ جس دن انسان اپنے دل اور دماغ کے دروازے غور و فکر کے لیے بند کر دیتا ہے، اسی دن وہ غفلت کے اندھیرے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ واقعی اس ایک عبارت نے انسانی نفسیات، رویوں اور شعور کی جو تصویر کشی کی ہے وہ انسان کو اپنے ہی وجود کا باریک بینی سے جائزہ لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ نشست ہم سب کے لیے ایک ایسے آئینے کی طرح تھی جس میں ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی اندرونی صلاحیتوں کا، اپنی سوچ کا اور اپنے اختیار کا کیسا اور کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک مستقل محاسبے کا عمل ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ ہم اس تفسیری جائزے کو اختتام تک پہنچائیں، ایک خیال، ایک سوال ایسا ہے جو اس پورے گفتگو کے بعد ذہن میں ابھرتا ہے اور جو ہمیں اپنے طور پر تلاش کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بات پر تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر مکمل صحت مند ہیں، ہماری آنکھیں بغیر کسی نقص کے دیکھ رہی ہیں، کان ہر آواز سن رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے جسمانی حواس تو بالکل درست کام کر رہے ہوں مگر ہماری اندرونی سمجھ بوجھ، ہمارے فہم اور شعور کا مرکز اندر سے بند پڑا ہو، تو کیا ہم واقعی اس دنیا کی حقیقتوں کا تجربہ کر رہے ہیں یا ہم صرف ایک مشینی انداز میں زندگی گزارتے ہوئے بغیر کسی فکری بیداری کے محض دن پورے کر رہے ہیں؟
یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یہ وہ غور طلب پہلو ہے جو اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ہر سوچنے والے ذہن پر دستک دیتا ہے، اور سننے والوں کے لیے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔